بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں اور منافقوں کو دوست مت بناؤ، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اگر بلائی ملے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں، جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، بس جب تک وہ اسلام کے خاطر نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی وہ ہاتھ لگ جائیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے، اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو
یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداحنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو۔ ان سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ بڑے علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں تقوی اور مدامت اور تبلیغ دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں، تقوی کا مطلب ہے تو اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی معیشت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیے رہیے اور کافی ہے، اللہ کام بنانے والا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ سورہ ممتحنہ
آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے، اور جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً رائے راست سے بہک جائے گا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ کفار مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی بچے مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رکا لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہا، تاہم اللہ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مدت قائم نہ رکھے۔ مطلب یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو۔ جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرو؟ یہ جواب شرط اور محذوف ہیں کا ترجمہ ہے، یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نامہ پیام بھیجنا یہ گمراہی کا راستہ ہے جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔